سورہ بقرہ آیت نمبر 196 196۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 58۔ محترم سامعین کرام، یہ آیت مبارکہ چونکہ بڑی ہے تو ہم آج اس کا کچھ حصہ ہی تلاوت کر کے اتنے ہی اس کی تفسیر بیان کریں گے، اور پھر ساتھ ساتھ اس کی تفسیر بھی بیان ہوتی رہے گی اور ترجمہ بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کے اس حصے کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور تم حج اور عمرہ کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورے کا پورا ادا کرو، پورا کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اور اگر تم کسی وجہ سے محصر ہو گئے ہو، روک دیے گئے ہو، تو جو تمہارے پاس قربانی کا جانور میسر ہو ذبح کر لو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور تم اپنے سروں کو نہ منڈواؤ، حلق نہ کرواؤ، یہاں تک کہ قربانی کا جانور اپنی جگہ پر پہنچ جائے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ، تو جو شخص تم میں سے مریض ہو یا اس کے سر میں کسی قسم کی کچھ تکلیف ہو، بیمار ہو، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، تو اس کے ذمے فدیہ ہے روزے کے ذریعے یا صدقہ فطر کے ذریعے یا صدقہ کے ذریعے، او نسک یا قربانی کے ذریعے۔ محترم سامعین کرام، سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف قسم کے احکامات کو بیان کیا۔ آپ حضرات کے سامنے خاص طور پر اس رکوع میں دیکھیں کہ اس رکوع کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے چاند کا مسئلہ بیان کیا، اور اس چاند کو ہمارے لیے ایک طرح سے بطور کیلنڈر کے بنایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر کیا۔ پھر اس جہاد فی سبیل اللہ میں اگر اشہر حرم آ جائیں یا حالت احرام میں ہو تو اس کے احکامات کو بیان کیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے انفاق فی سبیل اللہ کا، جس کو حج کے ساتھ خصوصی طور پر تعلق ہے، اس کو بیان کیا کہ حج جہاد کے لیے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے تو اس کے لیے اسباب کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرنا ہوگا۔ اب اللہ تبارک و تعالی اس کے بعد حج کو بیان کر رہے ہیں، اور یہ حج کا ان آیات میں
تقریباً مسلسل 8 آیات ایسی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے مسلسل احکامات کو بیان کیا ہے۔ اور اس سے پہلے آپ دیکھ لیجئے کہ اس رکوع کے شروع میں صرف حج کا تذکرہ آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کا یہ جو مسئلہ بیان کیا تاکہ تم اس سے اوقات معلوم کر سکو، حج کے ایام معلوم کر سکو۔ اور اس سے پہلے اگر آپ دیکھ لیجئے تو پہلے پارے کے آخر میں سیکنڈ لاسٹ رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کی تعمیر اور اس کے متعلق ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا اس کے متعلق ذکر کیا۔ پھر آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفا اور مروہ کا ذکر کیا۔ تو اس طریقے سے حج کا مختلف آیات کے اندر، بیت اللہ شریف کا مختلف آیات کے اندر ذکر ہے، اور اب ان آیات میں خصوصیت کے ساتھ حج کے احکامات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، حج اسلامی فرائض میں سے، اسلامی احکامات میں سے ایک اہم ترین فریضہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں اسلام کی اس عمارت کو بنیادی چیزوں کے ساتھ تشبیہ دی، تو وہاں پر فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، تو ان میں سے ایک حج بھی ہے، حج ہے۔ حج کی فرضیت حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ کے بقول اس آیت مبارکہ سے ثابت نہیں ہو رہی، بلکہ اس سے پہلے سورہ آل عمران کی آیات مبارکہ نازل ہو چکی تھی، جس میں فرمایا گیا تھا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں کے اوپر حج کا کرنا لازم ہے اس شخص کے لیے جو اس کی استطاعت اور وسعت رکھتا ہو۔ تو حج کی فرضیت کا وہاں پر بیان ہے۔ یہاں پر حج کے متعلق یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر عمرہ اور حج دونوں کا اکٹھا ذکر کیا ہے، اور دوسرے نمبر پر کہ اگر اللہ نہ کرے کسی وجہ سے انسان نے کوئی احرام باندھا ہو، تو احرام باندھنے کے بعد اس کو ایسا کوئی عذر لاحق ہو جائے جس کی وجہ سے وہ اپنا عمرہ یا حج کو جاری نہ رکھ سکے، تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ ظاہر ہے کہ احرام پہننے کے بعد اس کی پابندیوں کو برقرار رکھنا ہوتا ہے، تو اس پابندیوں سے اب ہم کیسے نکلیں گے، اس کے متعلق اس آیت مبارکہ کے اندر ذکر کیا گیا۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام، فقہاء کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ہے عمرہ اور ایک ہے حج۔ عمرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فرض واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے، اور یہ عمرہ پورے سال کے اندر ما سوائے ایام حج کے 9، 10، 11، 12، 13 ذی الحجہ، یہ جو 5 دن بنتے ہیں، ان 5 دنوں کے علاوہ کسی دن بھی کیا جا سکتا ہے، کسی دن بھی یہ کیا جا سکتا ہے۔ اور حج جو ہے یہ تو کیا کہتے ہیں پورے سال میں نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کے مخصوص ایام ہیں، مخصوص ایام کے اندر ہی اس حج کے فریضہ کو مخصوص افعال کے ذریعے سے ادا کیا جاتا ہے، مخصوص افعال کے ذریعے سے۔ محترم سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ کی ترغیب دی ہے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فقہاء کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ویسے تو انسان کے اوپر عمرہ کرنا کوئی لازمی نہیں ہے، سنت ہے، لیکن اگر عمرہ کی نیت کر لی ہے، احرام باندھ لیا، عمرے کی نیت کر لی، تو پھر اب اس عمرہ کو پورا کرنا، اس عمرہ کو کرنا واجب ہو جاتا ہے، محترم سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمرہ کی ترغیب دیتے ہوئے یوں فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ پے در پہ حج اور عمرہ کرو، ٹھیک ہے نا، حج اور عمرہ میں متابعت کرو۔ اور حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ نے، فقہاء کرام، محدثین کرام رحمہ اللہ نے اس کا معنی یہ مفہوم بھی بیان کیا کہ اگر عمرہ کر لیا ہے تو حج کر لو، اس کے بعد اگر حج کر لیا ہے تو اس کے بعد عمرہ کر لو، یک کے بعد دیگرے اوپر نیچے کرو۔ تو فرمایا کہ اس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو ایسے دور کر دیں گے، اور تم سے فقر کو، تنگ دستی کو ایسا دور کریں گے جیسا کہ بٹی سے میل کچیل، لوہے کے اوپر سے بٹی کے اندر ڈالا جائے تو اس سے میل کچیل جو دور ہو جاتی ہے، ویسے جناب والا کیا کیا جائے تمہارے سے گناہ اور تنگ دستی کو دور کریں گے۔
تمہارے سے گناہ اور تنگ دستی کو دور کریں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو خاص طور پر حج کی اہمیت اور اس کے متعلق بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم کوئی آدمی ایسا ہو کہ اس کے اوپر باوجود وسعت کے، استطاعت کے، پھر بھی اگر وہ حج کے لیے نہیں جاتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے وہ یہودی ہو کر مرے، چاہے وہ جناب اعلیٰ عیسائی ہو کر مرے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس طرح حج کرے کہ حج کے اندر کسی سے نہ کوئی جھگڑا کرے، نہ کوئی گالم گلوچ ہو، نہ ہی آدمی کسی کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرے جس طرح کے آپس میں میاں بیوی کی باتیں ہوتی ہیں، یعنی مباشرت اور جماع کے متعلق جو گفتگو ہوتی ہے اس قسم کی کوئی ایسی گفتگو نہ کرے، تو فرمایا کہ وہ اگر حج سے لوٹے گا تو ایسا رجعت کیوم ولدتہ امہ، وہ ایسے لوٹے گا گناہوں سے ایسا پاک اور صاف ہوگا جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔ یعنی جس طریقے سے دنیا کے اندر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، آتا ہے، تو وہ بالکل گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے، اور ہم اس کے لیے ایک لفظ بولتے ہیں کہ یہ بالکل معصوم ہے، بچہ ہے معصوم، یعنی گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہے۔ تو جیسے وہ بچہ گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہوتا ہے، ایسے ہی وہ حاجی جب وہ واپس آتا ہے تو اس کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، حج کے فضائل کے اندر اتنا ہی کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اے اللہ اللہم اغفر للحاج، اے اللہ حاجی کی بھی مغفرت فرما، اور حاجی جس کے لیے مغفرت مانگے، مغفرت اور بخشش طلب کرے، اس کی بھی مغفرت فرما۔ ٹھیک ہے نا، یہ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حاجی کی بھی مغفرت فرمائے، اور پھر اس کی تو مغفرت ہوئے گی، پھر آگے وہ جس کے لیے مغفرت مانگے، پوری دنیا کے لیے مغفرت مانگے، مسلمان جتنے بھی مغفرت مانگے، اپنے والدین، اعزاء و اقارب، دیگر ملنے ملانے والے، اہل محلہ، پوری ملت اسلامیہ، تو اللہ تبارک و نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی بھی کیا ہے، مغفرت فرما۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ تو محترم سامعین کرام، یہ حج جیسی عظیم الشان کیا ہے عبادت، حضرات فقہاء کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زندگی بھر کے اندر ایک مرتبہ کیا ہے، فرض ہے، اور یہ اس شخص کے اوپر فرض ہے کہ جس کے پاس اتنا کم از کم خرچہ موجود ہو کہ وہ اپنے آنے جانے کے اخراجات اور پیچھے جو اپنے گھر والوں کو اگر چھوڑ کر جا رہا ہے تو ان کے اخراجات واپسی آنے تک وہ پورے ہوں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کل کے فی زمانے نا، پہلے ہوتا تھا نا کہ وہ لوگ پیدل سفر کرتے تھے اور انہوں نے اس طریقے سے قافلے والوں کے ساتھ اپنی بکنگ کروانی ہوتی تھی اور اپنے جانور کے اوپر ایک سیٹ کو ریزرو کروانا ہوتا تھا۔ آج کل تو صورتحال چونکہ مختلف ہے کہ مثال کے طور پر دو طرح کے حج کے لیے افراد جاتے ہیں، یا تو گورنمنٹ اسکیم کے تحت جاتے ہیں یا پرائیویٹ طور پر کیا ہے جاتے ہیں۔ گورنمنٹ کا جو حج آپ حضرات کے علم میں ہے بنسبت پرائیویٹ والوں کے تھوڑا سا سستا ہوتا ہے۔ تو اب اگر کسی آدمی کے پاس اتنی رقم موجود ہے کہ وہ گورنمنٹ کے حج کی جو آنے جانے کا جو پیکیج ہے، مثلا جیسا کہ 11-12 لاکھ روپے وہ اس کے پاس موجود ہو، ٹھیک ہے، اور پیچھے اپنے بچوں کے لیے جو اسکول کے گھر کے اخراجات، بجلی بل وغیرہ اور یہ اتنے چھوڑ کر چلا جائے، ٹھیک ہے، اتنے اس کے پاس رقم موجود ہو، اب اس شخص کے اوپر کیا ہے، حج فرض ہو جاتا ہے، اس شخص کے اوپر حج فرض ہوتا ہے۔ اور حضرات مفسرین فقہاء کرام رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی مثال کے طور پر اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ صرف مکہ مکرمہ تک جا کر اور حج کر کے واپس آ سکتا ہے، چونکہ حج صرف 5 دنوں کا ہے۔ اگر یہ 5-6 دنوں کا آنے جانے کا خرچہ اور وہاں پر رہنے کا خرچہ اور اتنا ہے، مدینہ منورہ میں جانے کا اس کے پاس کوئی خرچہ وغیرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کو افورڈ نہیں کر سکتا، تو اس شخص کے اوپر بھی کیا ہے، حج لازم ہو جاتا ہے، حج فرض ہے اس کے اوپر بھی۔ لیکن چونکہ ہمارے ہاں عموماً جب حاجی حج پر جاتے ہیں تو پیکیج کے اندر یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں، شامل ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے آج کل اس کی نوعیت کم آتی ہے۔ تو بہرحال جس شخص کے پاس اتنا کوئی حج اور پیسہ اکٹھا ہو جائے تو اس کے ذمے کیا ہے، حج کرنا لازم ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے اس کے پاس اتنی وسعت اور تھی لیکن وہ حج کے لیے نہیں جا سکا، نہ گیا،
تو یاد رکھیے گا اس کے ذمے پھر حج بدل کی وصیت کرنا کیا ہے، لازم ہے کہ اس کے اوپر، یا اس کے ورثاء اگر چاہیں کروانا چاہیں تو وہ حج بدل کیا ہے کروائیں گے۔ محترم سامعین کرام، اس کے متعلق انشاءاللہ عزیز حج بدل کے متعلق آگے گفتگو کی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو فرما رہے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ تم حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے کیا ہے پورا کرو، حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر دیکھیے وہی بات آ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی کسی عبادت کو ادا کرنے کا حکم دیا تو اس کے اندر بنیادی شرط جو ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ آپ کی عبادت، یہ نیکی، یہ جو بھی طاعت آپ کر رہے ہیں یہ خالصتاً اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ کوئی ریا، کوئی فخر، کوئی دکھلاوا، کوئی دوسروں کو بتلانا، یہ بیچ میں نہیں ہونا ہے، اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین لا شریک لہ، کہ یہ ساری چیزیں، میرا جینا مرنا عبادت، یہ میرا قربانی کرنا نماز، یہ سارے کے سارا کیا للہ رب العالمین، ٹھیک ہے نا۔ قرآن مجید میں آپ اکثر ایک صورت پڑھتے رہتے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، کہ نماز پڑھنی ہے، یہ بھی کرنا ہے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ تو ہمارا جو بھی کام ہونا چاہیے للہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب اللہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں تو مجھے جناب اللہ لوگ کوئی پروٹوکول دیں گے اور کوئی جناب مجھے گلے میں ہار ڈالیں گے، مجھے جناب اللہ وہ پورے جس کو پنجابی کی طرح پورے پارنل مجھے چھوڑ کے آئیں گے، اور پھر پورے پارنل مجھے میرا جناب کیا کریں گے، مجھے ویلکم کریں گے، مجھے میرے گلے میں ہار ڈالیں گے اور یہ کریں گے۔ فرمایا کہ یہ چیز نہیں، یہ مقصود نہ ہو۔ اللہ کیا فریضہ ہے، اب مثال کے طور پر آپ فرض ادا کرنے کے لیے آئے ہیں تو فرض ادا کرنے کے لیے کوئی ہے کہ اچھا یار میں نے فجر کی نماز پڑھ لی ہے تو فجر کی نماز پڑھنے کی وجہ سے میں نے فرض ادا کیا ہے تو میرے گلے میں کوئی ہار ڈالیں اور میرا کوئی پرتپاک استقبال کریں گے، کیوں کہ جی صاحب میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ تو یہ کوئی طریقہ نہیں۔ تو اللہ کے لیے کیا ہے ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ ہمارے شیخ الحدیث حضرت ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقد، ان کے متعلق آتا ہے وہ حج کی تربیت بھی دیتے اور بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو ذوق اور شوق عطا کیا تھا، اور حج اور عمرے پر جانے کے لیے جو احباب ہوتے تھے بھرپور ان کی کیا کرتے تھے، رہنمائی کیا کرتے تھے، پوری تربیت کر کے بھیجا کرتے تھے۔ تو اسی دوران جناب وہ ہر سال حج کے لیے بھی جاتے تھے، عمرہ کے لیے بھی چلے جاتے تھے۔ تو ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا جی کہ آپ ماشاءاللہ حج پر جا رہے ہیں، تو ہاں جی فلاں دن، کس دن جا رہے ہیں؟ فلاں دن جا رہا ہوں۔ اچھا تو میں چاہتا ہوں کہ مطلب وہ دن آیا یا اسی وقت کہا کہ میں بھی وہاں موجود تھا کہ میں آپ کے گلے میں نا ہار ڈالوں گا، آپ کے گلے میں ہار ڈالوں گا، جب آپ جائیں گے تو میں آپ کے گلے میں ہار ڈالوں گا۔ تو حضرت استاد محترم حضرت شیخ الحدیث مولانا مشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقد نے فرمایا کہ بھائی میں اپنے گلے میں ہار کیوں ڈالوں، میں اپنے گلے میں ہار کیوں ڈالوں؟ اب انہوں نے کہا کہ تو جو ہار کا مقصد یہ تھا کہ بھئی تم تو اپنے گلے میں جیت ڈالو اور میرے گلے میں ہار، یعنی ہار بمعنی جیت کے ہے کہ لوگ تو جیت کو چاہتے ہیں کہ میں جیت جاؤں، اور تم ہار میرے گلے میں ڈال، میں اپنے گلے میں ہار کیوں ڈالوں؟ ٹھیک ہے، میں تو جیتنا چاہتا ہوں، ہارنا تھوڑا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے اس ظرافت کے اندر کیا کر دیا، بیان کر دیا۔ تو بہرحال مزید اس کی تفصیل انشاءاللہ عزیز کل اگر کوئی حج اور عمرے کا احرام باندھے اور محصر ہو جائے اس کے متعلق کل انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے استاد محترم ایک اور بات بھی ذکر کر دوں، جب خاص طور پر حج کا، جب ہم درسی کتابیں پڑھتے تھے حج کا بیان آتا تھا تو وہ ہمارے استاد محترم لازمی طور پر کہا کرتے تھے کہ بھائی حج کا بیان شروع ہے اور توجہ کے ساتھ پڑھیں بھی سنیں بھی، اور پھر فرمایا کرتے تھے دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اسباب اور وسائل کیا کریں مہیا۔ وہ خود فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے بہت سارے اس طرح ہوا کہ حج پڑھتے پڑھاتے سنتے اللہ تعالیٰ نے حرمین شریفین کے حاضری کے اسباب کیا کر دیے، اللہ تعالیٰ نے مہیا کر دیے۔ تو ہم بھی انشاءاللہ اس نیت سے پڑھیں گے بھی اور دعا بھی کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار یہ سعادت کیا ہے، ہمیں بھی ہمارے اہل و عیال کو بھی یہ سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حاجی صاحب فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہیں کی موت بھی دے، ضرور یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی چاہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ وسعت دے ادھر مرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ مدینہ منورہ میں جا کر کیا ہے مرے، یعنی کہ اپنی زندگی کے ایام آخری ادھر گزارے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے، آمین۔